نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسائل کا سلسلہ ہر جمعرات چلا رکھا ہے۔ غرض یہی ہے کہ مسائل معلوم ہو جائیں۔ عام طور پر ہے ایسے ہی کہ پہلے معلومات آتے ہیں پھر معمولات آتے ہیں، علم آ جائے گا پھر عمل بھی آ جائے گا، اور اللہ کرے ایسا ہو۔ ایک مسئلہ بارہا عرض بھی کیا گیا کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو شوہر کا اتنا حق ابھی باقی ہے کہ وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ عوام میں یہ ہے کہ جی فوت ہو گیا، عورت فوت ہو گئی تو بس مرد چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ عام آدمی دے سکتے ہیں، شوہر کیوں نہیں دے سکتے؟ اور ہر آدمی میت کو کندھا دے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ میت کو جب قبر میں رکھا جائے، قبر میں اتار دیا گیا تو مٹی ڈالنے کا مسنون عمل یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چلو پہلے ڈالے جائیں اور یہ پڑھا جائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم ایک چلو ڈالے گا، وفیہا نعیدکم دوسرا، تو معنی یہ ہے کہ اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں جا رہے ہیں، اسی مٹی سے اٹھیں گے۔ میت کو جب رکھا جاتا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھیں۔ جب مٹی ڈالیں گے تو پھر یہ پڑھیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس کے بعد سرانے اور پینتی کی طرف سورۃ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھا جائے گا۔ جو مسنون عمل ہے وہ ہم چھوڑ رکھے ہیں، غیر مسنون عمل لیے جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے، صحابہ سے، تابعین اور پوری امت سے 5 اذانوں کے لیے اور جمعہ کے لیے اذان ثابت ہے۔ 5 نمازوں کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے، جمعہ کے لیے بھی اذان ہے۔ عیدین کے لیے نہیں ہے، نہیں دیتے۔ عام حالات میں ہر جگہ اذان نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قبر پر اذان دینا حضور علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کسی سے ثابت نہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، سارے فتاوی جات اس کتاب سے لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے، اپنی طرف سے ہے، دین اسلام نہیں۔ تو اذان قبر پر نہیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ جی اذان کہی جائے نا، وہ میت اٹھ بیٹھتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ حالت زندوں کی ہے کہ لیٹے ہوئے ہوں، اذان ہو فوراً اٹھ بیٹھے، پھر اذان کا جواب
100 میں سے 10 لوگ بھی نہیں دیتے، اذان کا جواب نہیں دیتے، پھر اس پر کلمہ پڑھے، پھر اس کے بعد فوراً اٹھ کے نماز کے لیے چل پڑے۔ زندگی میں پڑھی نہیں، اب اٹھے گا نماز کے لیے۔ کچھ بھی ثابت نہیں، جو عمل ثابت ہے وہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دفن کر لو، دفن کے بعد کچھ دیر قبر پر رکو، کچھ پڑھتے رہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے وہ میت انسیت محسوس کرے گا۔ یہ اذان کی شکل ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو تو سمجھ نہیں آئی، عشرہ مبشرہ کو تو سمجھ نہیں آئی، چاروں ائمہ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمے کا ورد کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، وہ ٹھیک ہے، جو ثابت بھی ہے آپ علیہ السلام سے۔ کچھ دیر قبر پر رکنا چاہیے اور کچھ پڑھتے رہیں تاکہ میت کو فائدہ بھی ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کو دفن کیا جاتا ہے اور قبر پھٹ جاتی ہے، میت کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ گنہگار کے ساتھ کبھی کبھی، اگر نہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے، بڑے سے بڑا گنہگار بھی گیا، زمین نے باہر نہیں پھینکا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ یہ عبرت ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے کہ قبر قبول نہیں کر رہی، مٹی اسے قبول نہیں کر رہی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ اور یہ بھی کہ قبر کھود کر میت کو دفن کرنا یہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مٹی پر رکھ کے اوپر قبر بنا دی جائے، جو نہیں، کھود کر قبر میں رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی ایسی شکل ہے کہ میت کو دفن کرنے کی جگہ نہیں، اسے غسل دے کے دریا برد کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے سیلاب میں حالات، واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کئی جگہ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ آدمی بیمار ہو گیا، حد سے زیادہ بیمار ہو گیا، اسپتال لے گئے، جو فوت ہو گیا ورثہ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو کہاں دفن کریں، سارا تو پانی پانی ہے۔ تو اگر دفن کرنے کی جگہ ہی نہیں تو پھر دریا برد کیا جا سکتا ہے، وگرنہ دفن کرنا فرض ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اپنی قبر تیار کرا سکتا ہے، یہ جائز تو ہے، مباح تو ہے کہ زندگی میں اپنی قبر تیار کرا کے کھڑا ہو۔ ایسے واقعات ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی قبریں بنائی، پھر روزانہ جا کے وہاں کچھ پڑھ کے آتے ہیں کہ جی کچھ برکت کی جگہ بن جائے گی، جب آؤں گا تو سکون رہے گا۔ یہ تو خیر اللہ کو معلوم نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور یہی ہوتی ہے یا کہیں اور ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے دفن وہاں ہوتی ہے۔
اگر سوچیں اور غور کریں تو جناب ابو بکر اور جناب عمر کا مقام کہ جہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی لی گئی وہاں سے ابو بکر عمر کی بھی لی گئی. کیا تقدس ہے، کیا مقام ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ قبر کچی ہو یا پکی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکی قبر بنانے سے منع فرمایا. پکی قبر بنانے سے آپ نے منع فرمایا. ویسے فعال بھی یہی ہے کہ اینٹیں آگ میں پکی ہوتی ہیں تو اس کا اثر ہوگا. ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرما دی. تو قبر کچی ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں گر جاتی ہے تو دائیں بائیں پکی ہو، اندر پھر بھی کچی ہو. ایک واقعہ پڑا ہے، ایک قبر پر کسی نے مراقبہ کیا تو مشکلات میں تھا. ایک عرصے کے بعد اسی جگہ مراقبہ کیا تو وہ راحت میں تھے. تو عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہوا یا کشف ہوا کہ جب اس کی قبر مٹ گئی تو میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس کی قبر کا نشان بھی نہیں رہا پھر بھی عذاب دیتا رہوں. اگر کسی کی قبر مٹ گئی ہے کوئی عیب والی بات نہیں، مگر قبر کا نشان باقی رکھنا یہ بھی جائز ہے. اور اس پر تختی لگانا وہ ٹھیک ہے، کوئی لگائے تو لگا سکتا ہے. اگر گمنام ہے تو ٹھیک ہے، بطور علامت کے کچھ لگا دیا کہ کوئی آئے گا فاتحہ پڑھے گا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تب بھی ٹھیک ہے. پندنامہ ایک کتاب ہے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے آخر میں 100 نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں. وہاں ایک نصیحت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو قبر کی تختیاں پڑھتا رہے گا اس کی عمر میں برکت کم ہو جائے گی. صرف تختیاں پڑھنے کے لیے قبرستان نہ جایا جائے، فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے. بعض تختیاں پڑھنے کے لیے کہ اس کا نام پڑھ کے آؤں، اس کا پڑھ کے آؤں، اس کا دیکھوں، نہیں، ایسا نہیں. اللہ اکبر. اور ایک مسئلہ یہ ہے قبر کو روندنا یہ منع ہے، ناجائز ہے. جہاں قبر ہے قبر پر پاؤں نہیں آنا چاہیے. اگر احتراماً جوتا اتار دے تب بھی ٹھیک ہے. اگر جوتا پہن کے گئے تو گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن قبر پر نہیں آنی چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.